اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی 6 قسمیں ہیں، نمبر 1 تراب، نمبر 2 طین، نمبر 3 ہمعن، نمبر 4 مسنون، نمبر 5 سلسال اور نمبر 6 فخار۔ 6 طرح کی مٹی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ نمبر 1 تراب، خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، جس طرح کہ گرد و غبار ہوتی ہے، دھول جو ہوتی ہے اسے عربی کے اندر تراب کہتے ہیں۔ اگر مٹی میں پانی ڈالیں تو وہ گارا بن جاتی ہے، اسے کہتے ہیں طین۔ اگر گارا مزید پرانا ہو جائے اسے کہتے ہیں ہمعن۔ اگر گارا اور پرانا ہو جائے، رنگ کالا ہو جائے اور لیس پیدا ہو جائے گارے کے اندر، اسے کہتے ہیں مسنون۔ اگر گارا دھوپ میں پڑا پڑا خشک ہو جائے اسے کہتے ہیں سلسال۔ اگر اس کو آگ کا سیک دے کے پکایا جائے اسے کہتے ہیں فخار۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان تو کیا تھا، تو تو مٹی کی مٹھی تھا، تو تو گارا تھا، تو لیسدار بدبودار گارا تھا، تو مٹی کا ڈھیلا تھا، تو ٹھیکرا تھا، اور تو کیا تھا، تیرے مالک نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اللہ نے 5 قوتیں دیں، قوت باشرہ دیکھنے والی قوت، قوت ذائقہ چکھنے والی قوت، قوت لامسہ چھونے والی قوت، قوت شامہ سونگھنے والی قوت، اور قوت سامعہ سننے والی قوت۔ اللہ نے 5 قوتیں دیں جن کو واسع خمسہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے علاوہ 6 نمبر پہ عقل عطا فرمائی، اور پھر مالک نے 7ویں نمبر پہ ساری کائنات کا ہمیں سردار بنایا، اور سب سے بڑا یہ کرم کیا کہ اللہ نے مدینے والے کا غلام بنایا۔ 6 طرح کی مٹی، تراب، طین، ہمعن، مسنون، سلسال اور فخار۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گارے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، فرمایا پھر ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ جگہ کے اندر۔ وہ محفوظ جگہ کیا تھی؟ شکم مادر تھا۔ ہم پانی کا قطرہ تھے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم سردی کی ایک لہر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں گرمی کا ایک جھونکا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے انسان ہم نے تجھے ایک محفوظ پناہ گاہ کے اندر تجھے پانی کی صورت میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے پانی کو جمع خون کے اندر تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمع خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر لوتھڑے کو ہم نے ہڈیوں کا پنجر میں تبدیل کیا۔ فقشونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے پنجر کے اوپر گوشت کی چادر چڑھا دی، گوشت کا لباس چڑھا دیا۔ اگر ہمارے بدن میں ہڈی نہ ہوتی تو ہم سانپ کی طرح زمین کے ساتھ چپکے ہوتے۔ اگر ہمارے بدن میں ہڈی رکھی گئی تھی اوپر، اگر لباس گوشت کا نہ ہوتا تو ہم اپنی شکل دیکھ کے خود ڈر جاتے۔ کبھی آپ نے ایکسرا دیکھے نا ڈاکٹر کی دکان میں، ہمارے اندر اس طرح کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اگر اوپر گوشت کا لباس نہ ہوتا تو ہم ایک ایکسرے کی طرح ڈھانچہ ہوتے، اور اگر آنکھوں کے گڑوں کے اندر چمکتے آنکھوں کے چراغ نہ ہوتے تو گڑے کتنے عجیب لگتے۔ اگر سر کے اوپر سنہری بال نہ ہوتے تو بندے کی کھوپڑی کتنی عجیب لگتی۔ اگر بندے کی جو ہے آنکھوں کے اوپر یہ بالوں کی ایک لکیر نہ ہوتی تو آنکھیں کتنی عجیب لگتی۔ اور پلکیں نہ ہوتی تو ہر وقت مٹی کے ذرے پڑتے رہتے۔ مٹی کا ذرہ جتنی مرضی سپیڈ سے آئے، اللہ نے پلکوں کی اتنی طاقت دی ہے کہ ذرے کے آنے سے پہلے پلکوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اندر کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی۔ تو مالک فرماتا ہے انسان ہم نے تمہیں کتنا کرم کیا، تو پانی تھا جمع خون میں تبدیل کیا، پھر ہم نے تجھے لوتھڑا بنایا، ہڈیوں کا پنجر بنایا، اور تیرے بدن کے اندر مضبوطی کے لیے ہم نے تمہیں ہڈیاں عطا کی، اور پھر گوشت کا لباس چڑھایا۔ اور مالک آگے کیا فرماتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کو ایک الگ مخلوق بنایا۔ اللہ نے کائنات کے اندر کچھ چیزیں پیدا کی، کوئی چیز ٹھوس ہے تو کوئی چیز مائع ہے، کوئی چیز گیس ہے۔ پانی مائع ہے، یہ لوہا ٹھوس ہے، اور یہ ہوا گیس ہے۔ ہر چیز کو ایک وقت میں ایک حالت دی گئی، پانی مائع رہا، لوہا ٹھوس بن گیا، ہوا گیس بن گئی۔ اللہ نے مادے کو ایک حالت دی، لیکن صدقے جو مالک کی کاری پر مالک نے انسان کو تینوں حالتیں عطا کر دیں۔ اس کو ہڈیاں دیں لوہے جیسی مضبوط ٹھوس ہڈیاں دیں، اس کے بدن کے اندر خون دوڑایا، خون مائع تھا، اور بندہ سانس لیتا ہے تو آکسیجن اندر کھینچتا ہے،
باہر نکالتا تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے. اللہ نے اس کو ہوا کا عنصر بھی عطا کر دیا. باقی چیزوں کو ایک روپ دیا, انسان کو مالک نے سارے روپ عطا فرما دیے ہیں. کوئی چیز ٹھنڈی ہے تو گرم نہیں, آگ گرم ہے ٹھنڈی نہیں, شبنم ٹھنڈی ہے تو گرم نہیں, اور پہاڑ میں جمود ہے تو روانی نہیں, دریا میں روانی ہے تو جمود نہیں, مٹی میں کثافت ہے تو لطافت نہیں, ہوا میں لطافت ہے تو کثافت نہیں. یعنی کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک روپ دیا. دریاؤں کو اللہ نے روانی عطا کر دی, اللہ نے آگ کو گرمی عطا کر دی, اللہ نے شبنم کو ٹھنڈک عطا کر دی, اللہ نے پہاڑوں کو جمود عطا کر دیا, اللہ جل مجدہ نے مٹی کو کثافت عطا کر دی, اور اللہ نے ہوا کو لطافت عطا کر دی. لیکن صدقے جاؤں, مالک نے انسان کو آگ کی گرمی بھی عطا کر دی, شبنم کی ٹھنڈک بھی عطا کر دی, دریاؤں کی روانی بھی دے دی, پہاڑوں کا جمود بھی عطا کر دیا, مٹی کی کثافت بھی عطا کر دی, روح کی لطافت بھی عطا کر دی. میں قربان جاؤں, ساری کائنات کے اندر اللہ نے اپنا حسن بکھیر دیا, لیکن اللہ نے ساری کائنات کا حسن اکٹھا کر کے ایک انسان بنا دیا. ثم انشأنا خلقا آخر, اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو الگ مخلوق بنایا ہے, اس کو ہر چیز عطا کر دی ہے. تو مجھے بتائیں, کیا اللہ نے انسان کو غرق کرنے کے لیے بنایا تھا؟ یعنی کیا سوال پیدا ہوتا کہ اتنی اعلیٰ کاریگری تو نے کی, اس انسان کو تو نے کتنا کچھ عطا کیا, اس کو موت کے بعد غرق کرنے کے لیے عطا کیا تھا؟ نہیں, قرآن آگے کیا کہتا ہے, ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اس سے پہلے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ برکتوں والا بھی ہے, اور سب سے زیادہ خوبصورتی کے اندر پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین. احسن الخالقین, سب سے زیادہ سونا بنایا, سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ برکتوں والا تمہارا اللہ ہے, اور سب سے زیادہ سونا بنانے والا بھی تمہارا اللہ ہے. آگے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اس کے بعد اللہ تمہیں مارے گا, تمہیں اللہ موت دے گا, تم مرو گے. اگر مرنے کے بعد اینڈ ہو جاتا تو پھر فائدہ. تو مالک فرماتا ہے میں نے اس کو غرق کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. سب سے سونی, سب سے پیاری اور سب سے اعلیٰ مخلوق میری انسان ہی تو ہے. اتنا سونا میں نے غرق کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ موت ایک سٹیپ ہے, ایک مرحلہ ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر میں تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کے کھڑا کر لوں گا, اٹھا کے کھڑا کروں گا. اگلا نتیجہ آپ کے سامنے ہے.